الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبت کے ساتھ سبھی احباب درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام، معزز و مکرم چمکتی جبینوں والے علماء کرام، انتہائی محتشم و مکرم مہمانان ذی وقار اور باپردہ بیٹھ کر سننے والی ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا آپ کی آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام ہمارے محترم و مکرم چودھری محمد ریاض صاحب اور آپ کے برادران نے اپنی والدہ ماجدہ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ترتیب دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ان تمام بھائیوں کو برکات کثیرہ عطا فرمائے اور ان کی والدہ مرحومہ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جتنے بھی احباب و حضرات تشریف فرما ہیں اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ آج کی اس بزم پاک میں مجھے میرے پیارے بھائی، میرے مخلص بلکہ اخلص بھائی اور دوست، مشفقی و محبی فی اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خالد صاحب عطاری قادری، آپ نے حکماً فرمایا کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا میں حاضر خدمت ہوں اور کچھ معروضات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس بات کی بھی مجھے نہایت خوشی ہے کہ آج حضرت جہاں اس پورے شہر میں بلکہ پورے علاقے میں جو مساعی دینیہ سر انجام دے رہے ہیں ان کا آج کچھ پھل بھی آپ دیکھیں گے کہ مدینہ مسجد میں جتنے طلباء پڑھتے ان میں سے کچھ کی آج یہاں دستار فضیلت بھی کی جائے گی۔ میری دعا ہے اللہ ہمارے اس ادارے کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے اور جتنے احباب و حضرات آپ بیٹھے ہیں خلاق عالم سب کی آل اولاد کو محبوب پاک علیہ السلام کا سچا عشق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس و انور ہے، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکات ہیں، زیادہ پڑھیں گے تو برکتیں بے شمار ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، جو آیات طیبات میں نے پڑھی ہیں میں چاہوں گا کہ اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ سب سے پہلے چونکہ ہم دعا کی نیت سے یہاں پہ حاضر ہیں، اس حوالے سے میں کچھ سبق آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا ادعونی استجب لکم، فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ ہم اس حکم کو سمجھنے کے لیے ایک تھوڑی سی ترتیب آپ کو سمجھنا ہوگی۔ ہمارے دین اسلام میں کچھ احکام ایسے ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا اور ساتھ میں ان کی صورت بھی واضح کی گئی، اور ہمارا اس صورت سے آگے پیچھے جانا پھر ممکن نہیں ہوتا۔ اس میں ہمارے شوق اور ہمارے جو ذوق ہوتا ہے اس کو دخل نہیں ہو سکتا، ہماری چوائس اس میں نہیں آ سکتی۔ میں آسان لفظوں میں بات کرتا ہوں، لیکن کچھ احکامات ایسے ہیں جن کا حکم ہے لیکن ہمارے ذوق اور شوق پر چھوڑ دیا گیا، اور ہمارا جو ذوق ہے وہ ذوق سلیمہ ہونا چاہیے۔ یہ علماء کی زبان میں کہتے ہیں، اس کو میں آسان کروں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ذوق ہے
وہ شریعت کا مخالف نہیں ہونا چاہیے. اگر اس میں رہتا ہوا ذوق ہے دیٹس اوکے, اس کی ہمیں اجازت بھی ہے. تو آپ کہیں گے پھر مولانا اس کی کوئی مثال بھی دے دیجئے. آپ سنیے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ کیمروں والے بیٹھیں گے, میں تھوڑا مشکل میں ہو رہا ہوں, آپ بیٹھ جائیں, نیچے سے پکڑ لیں اس کو تاکہ نا ہمارے لیے آسانی ہو. پچھلوں کی بھی ہم نے زیارت کرنی ہے. بہت شکریہ آپ حضرات کا. آپ جتنے کھڑے ہیں اگر آپ بھی کہیں جگہ ملے تو بیٹھ جائیے, ورنہ خاموشی سے بات کو سماعت کیجیے. گرامی قدر حضرات, اس کی ایک مثال یہ ہے جیسے نماز پڑھنے کا اللہ نے ہمیں حکم عطا فرمایا, لیکن ساتھ ہی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ نماز, کون سی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں, اور ساتھ ہی یہ کہ کتنے سجدے ہیں, اور کیسے ہم نے یہ افعال ادا کرنے ہیں. اگر کوئی بندہ کہے کہ یار نماز پڑھتے مجھے بڑا لطف آتا ہے, لہٰذا میں ایک رکعت میں 5 سجدے کروں گا یا 10 کروں گا, تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا اور ساتھ میں پابند بھی کیا گیا ہے. یہاں ہمارا ذوق نہیں چل سکتا, ہمارا شوق نہیں چل سکتا. یہاں پہ جو حکم ہے اس سے رائٹ لیفٹ ہم نہیں ہو سکتے. اچھا, کچھ احکامات ایسے ہیں جن کا حکم ہے لیکن ساتھ میں ہمارے ذوق کا دخل بھی ہے, ہمارے ذوق پہ چھوڑ دیا گیا. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا. اب اس کا حکم دیا گیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ لفظ ہوں گے تو ہی درود مکمل ہوگا, یا تم یہاں پڑھو گے تو پھر بھی درود ہوگا, یا پھر تم ایسے پڑھو گے تو پھر درود ہوگا. فرمایا تم نے حبیب کی ذات پہ درود پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ پنجابی کے اندر جی میں تو لطف آ جائے, چس آ جائے, وہ پڑھ چڑھے آئے. اس کا آسان ترجمہ یہ ہے ہمارے ذوق پر چھوڑ دیا گیا. کوئی بیٹھ کے پڑھے, کوئی کھڑے ہو کے پڑھے, کوئی جمعے والے دن پڑھے, کوئی تسبیح پہ پڑھے, کوئی انگلیوں پہ پڑھے, کوئی گٹکا پہ پڑھے, کوئی گھر بیٹھ کے پڑھے, کوئی باہر پڑھے. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اذان تو پہلے پڑھے یا بعد میں پڑھے. جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے, ہمیں حکم دیا گیا درود کا, باقی ہمارے ذوق پر چھوڑ دیا گیا کہ تم نے کیسے پڑھنا. اسی طرح ایک حکم یہ دعا کا بھی ہے. ہمیں حکم ضرور دیا گیا کہ تم دعا مانگو, لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ تم نے دعا ایسے مانگنی اور بس اسی سے ہٹ کے تم مانگ نہیں سکتے. کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے تب بھی ٹھیک ہے, ہاتھ نہیں اٹھا رہا, وہ گاڑی چلا رہا ہے, سفر میں ہے, کھڑا ہے کہیں, وہاں بھی وہ دعا کر سکتا, بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا ہو سکتی ہے. کوئی زندہ کے لیے دعا کرنا چاہے تب بھی ہو سکتی ہے, کوئی فوت شدہ کے لیے کرنا چاہے تب بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح نماز جنازہ سے پہلے بھی ہو سکتی ہے, بعد میں بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح نماز فرض ہو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں, باہر خانہ کعبہ جہاں آپ کا جی چاہے آپ وہاں پر چل کے دعا کر سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے لیکن پابند نہیں فرمایا. تو جب اللہ نے پابند نہیں کیا تو زمانے کا کوئی بندہ اس دعا مانگنے والے عمل کو پابند نہیں کر سکتا. یہ ہمارے ذوق پر ہے. اچھا, کوئی عربی لفظوں کے ساتھ دعا مانگے تب بھی ٹھیک ہے, اردو میں مانگے تب بھی ٹھیک ہے, اگر کوئی پنجابی میں مانگے تب بھی ٹھیک ہے, بلکہ وہاں تو جو گونگا ہوتا ہے وہ مانگے رب تو پھر بھی عطا فرما دیتا ہے, وہ دلوں کی بھی سن لیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ حکم ہے ہمارے لیے لیکن ہمیں پابند نہیں کیا گیا کہ تم نے بس یہی صورت اختیار کرنی ہے تو دعا قبول ہوگی, ورنہ نہیں ہو سکتی. ہاں, اس کے آداب ضرور ہیں. سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, رئیس المتکلمین, آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے احسن الوعاء لآداب الدعاء. اس کے اندر آداب دعا کو آپ نے ترتیب دیا. ویسے تو بہت زیادہ ہیں, ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگی جائے نا تو اس سے پہلے تھوڑا سا اصول ایک دو ذہن میں رکھے جائیں. پہلی بات یہ ہے, اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تم دعا کرو تو میں قبول کروں گا. ہم دعا کرتے ہیں, دعا قبول نہیں ہوتی. اب اللہ کے قرآن میں تو کوئی فرق ہے نہیں اور نہ ہو سکتا ہے. پھر ہماری دعا مانگنے میں کوئی ایسا انداز ہے کہ جو ہم صحیح نہیں کر رہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب کے والد گرامی فرماتے ہیں جب دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے دعا مانگتے ہوئے یہ غور کرنا ہے کہ ہم رائٹ لیفٹ تو نہیں ہو رہے. آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ دعا مانگتے ہوئے ہماری ایک حد ہے, اس حد سے نہ دائیں جا سکتے نہ بائیں جا سکتے ہیں. یعنی اس کو میں اور آسان کر دوں تو حد سے نہ بڑھنا ہے نہ نیچے آنا ہے. اتنا لو نیچے بھی نہیں آنا کہ اس کو دعا نہ مذاق ہی سمجھا جائے, اور اتنا اوور بھی نہیں ہو جانا کہ جناب بندہ کیا دعا نہیں کر رہا تھا سودے بازی کری جاتا ہے. تو آپ کہیں گے مولانا اس کی کوئی مثال بھی دے دیں. دیکھیے اس کی مثال یہ ہے, یہ احادیث میں بات موجود ہے, میں مختصراً و مفہوماً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جب دعا کی جائے نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو اس کا جو انداز ہونا چاہیے
وہ سب سے پہلے ہاتھ سے نیچے آنے والا نہیں ہونا چاہیے. آقا کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما, ایک شخص آیا, اس نے آ کے نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا, اللہم ارحمنی ورحم محمد, یا اللہ مجھ پہ رحمت فرما اور میرے نبی پہ فرما. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کنجوسوں والی دعا ہے. اس نے کہا حضرت میں نے تو دعا مانگی ہے, تو یہ کنجوسوں والی کیسے, میری تربیت فرما دیجئے تاکہ مجھے سمجھ آ جائے. فرمایا کہ دیکھ تو اللہ کی رحمت کو مانگ رہا ہے, تو کیا اللہ کی رحمت اتنی تھوڑی ہے کہ صرف تیرے اور میرے لیے ہے؟ تو نے کہا یا اللہ رحمت فرما مجھ پر اور میرے نبی پر, کہ باقی سارے کتنے جان گے؟ آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی فرمائے نا ذرا, کہ فرمایا باقی سارے کتنے جان گے؟ اس نے کہا کیا کروں؟ فرمایا جب بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے تو فرمایا ایڈے کھلے دل نال مانگنی, ایڈے کھلے دل نال کہ تو آ کے میں سب کچھ مانگ رہا ہے, لیکن پھر بھی رب کی بارگاہ میں سمجھ تو نے کچھ بھی نہیں مانگا, چونکہ سارے خزانوں کا مالک وہی واحد ہے. تو فرمایا کہ کیسے مانگوں؟ فرمایا جب بھی مانگنا یہ کہا کر یا اللہ مجھ پر بھی رحمت فرما, میرے حبیب پر بھی, اور کائنات میں جتنے مسلمان قیامت کی صبح تک آئیں گے ان سب پر اپنی رحمت فرما. فرما کھلے دل سے مانگ, جو زیادہ مانگتا ہے رب اسے زیادہ عطا فرما دیتا ہے. تو یہاں ہم سب لوگوں کو سوچنا چاہیے یا اللہ میرے منڈے پاس ہو جان, میرے منڈیاں دی نوکری لگ جائے, میرے منڈیاں دے مکان بنا, میرے منڈیاں دے بیاہ ہو جان, تے باقیاں دے کدھر جان سرکار ہے؟ اس آیات سے منگیا کرو. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی, اور سانے کے نے سارے بھی خیر مانگ تیری آپ ہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس واسطے کہ پہلی بات کہ دعا مانگ تو حد سے نیچے نہیں آنا. اب ذرا دوسری بات بھی سماعت فرمائیں, جب دعا کرنی ہے تو حد سے بڑھنا بھی نہیں ہے. اب حد سے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی علماء نے اپنی کتب کے اندر اس کو درج فرمایا, اور بڑی خاص بات ہے. ایک شخص نے دعا مانگی, پتہ وہ دعا کیا مانگ رہا تھا, غور فرمائیے ذرا. وہ کہتا ہے یا اللہ جنت مجھے عطا کر دے, میں زیادہ نہیں مانگتا, جنت وڑ دیں جڑا سجے پاسے والا محلے نا وہ مینوں دے چھڈ. اب یہ وہ دعا مانگ رہا ہے. سننے والے نے جب سنا تو انہوں نے ڈانٹ دیا, کہنے لگے اللہ نال سودے کرنا ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ کی, اس کو سمجھیے ذرا, اللہ نال سودے کرنا ہے. کہا کیا مطلب؟ اور فرمایا بندہ خدا اللہ سے صرف جنت مانگا کر, یہ بہت ہے شوقی تو جنت الفردوس مانگ. اور جنت الفردوس وہ ہے جہاں پر رہنے والوں کو دو اعزاز ملیں گے. پہلا اعزاز روزانہ رب کا دیدار ہوگا, اور دوسرا اعزاز مصطفیٰ کے ساتھ رہیں گے. اس واسطے فرما جنت الفردوس مانگ, لیکن یہ نہ کہے کہ میں سجا مال دے یا کھپا دے یا ان کو مکان دے دے دعا نہ دے. فرما ہو سکتا ہے تیرے مقدر میں اللہ نے 10 محل لکھے ہوں تو آپ ہی کہنا میں ایک دے, باقی نہ کدھر جان گے. تو فرمایا حد سے بڑھنا نہیں ہے, جنہیں جوڑا ہے انہی گل کر. تو جو نہیں فرما ہے, تو اللہ رب العزت سے وہ چیز مانگنی چاہیے کہ اس کا انداز بھی سیریس ہو, اور انداز کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت پہ پورا یقین اور بھروسہ بھی ہو. تو پھر یہ رائٹ لیفٹ نہیں جانا دعا کرتے ہوئے, پہلا اصول ہے. اگر یہ ہمیں یاد رہے تو اب دوسرا اصول بھی دعا کا بیان کر لوں, کیونکہ کبھی کبھار ایسا پڑھا لکھا مجمع ہمارے ہتھے چڑھتا ہے اور پھر ان کو ایسا سبق سنانے کا بھی لطف آتا ہے. گرامی قدر حضرات, اب دعا کا دوسرا تقاضا کیا ہے یہ آداب میں سے بتا رہا ہوں. پہلا کہ نہ ہاتھ سے بڑھنا ہے نہ ہاتھ سے نیچے آنا, مثال میں دے چکا. دوسری بات, جب دعا کرنی ہے نا تو اس وقت اپنے ہاتھوں کی جو ڈائریکشن ہے اس کو بھی درست رکھنا ہے. جن واپس سمت کے یا سمت بھی کہہ چھڑ دینے, یعنی جب ہم نے دعا کرنی, ادھر دیکھیں میری طرف, یہ دیکھیں گے تو آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا. اپنے ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں نا ان کا قبلہ حدیث شریف کے مطابق آسمان ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے چہرے کا قبلہ خانہ کعبہ ہے, اور جب ہم نے دعا کرنی ہے تو ہماری ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہے. جب بندہ نماز پڑھے اور قبلے سے منہ پھیر لے تو لطف جاتا رہتا ہے, نماز قبول نہیں ہوتی. تو جب ہمارے ہاتھ قبلے سے پھیر جائیں گے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ لیکن یہاں پر ایک بات بس اوقات ہوتا ہے. اچھا سمر صاحب گل تو بڑی سونی دسی جے, یہ دسو بھئی ایڈا ہاتھ جوڑ کے دعا کرنی یا کھول کے کرنی ہے؟ اے بھی سن لو, جوڑ کے کر لو تو بھی ٹھیک ہے, کھول کے کر لو تو بھی ٹھیک ہے. بلکہ اگر آپ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو میرے آقا اتنے ہاتھ اٹھاتے تھے بدل کی سفیدیاں نظر آنے لگ جاتی تھی اپنے رب سے مانگتے ہوئے. یا رسول اللہ, یا غوث الاعظم,
جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ توجہ ہے بھی میرے عزیزوں کی؟ اگر یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی تو تھوڑا سا آگے چلیے، اپنے ہاتھوں کی ڈائریکشن کو ہمیں سیدھا رکھنا ہے۔ ہماری نا اصل ایک عادت بنی ہوئی ہے، کئیوں کی 10 سال، کئیوں کی 20 30 40 50 سال، ہم جب دعا کرتے ہیں عمومی طور پہ بڑی عجیب طریقے سے بیٹھتے ہیں، یہ ہاتھ جڑا کے بیٹھ جانے۔ ابھی بھی یہ تقریر سننے کے بعد بھی کئیوں کی یہ حالت ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے تقریر نہیں سنی، بلکہ ہماری ایک عادت ہے اس کے مطابق تھوڑا سا جب دعا کرے نا۔ میرے استاد جی جب میں فیضان مدینہ فیصل آباد میں پڑھتا تھا تو استاد جی فرمایا کرتے تھے، پوتر تھوڑی دعا مانگ لو پر چاج نال تو مانگ لو، تھوڑی مانگ لو پر توجہ نال تے مانگ لو نا۔ تو اس واسطے ہمیں یہاں علامہ میرے برادر اکبر مفتی محمد خالد صاحب کی پیر محمد اقبال صاحب تشریف فرمائے، دیگر میرے یمین و یسار میری ملت کے علماء، اور سامنے تو بہت سارے مجھے طلباء بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایسے طلباء کے سامنے تقریر کرنا بھی بس اوقات مشکل ہوتی ہے، بڑے سیگے لبدے رہتے جے کیونکہ تو مولوی پٹڑی تو تھلے اترتا پیا ہے، یہ ایک فطری بات ہوتی ہے۔ تو جو میں بات آپ کی خدمت میں بتانے لگا نا، ذرا اس بات کو سمجھیے گا۔ ہمارے استاد جی یہ فرمایا کرتے تھے تھوڑی مانگ لو چاج نال مانگ لو، لیکن آج ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ چودھری صاحب میں آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، جب نا محفل ختم ہونے کے قریب ہو نا، کان چاہ کے کہتے ہیں آجی دعا لمبی کرے جی اسی لنگر ورتا ہونا ہے۔ بزرگوں نے سختی سے منع کیا ایسے، کیوں؟ اور فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، اور تو رب کو مانگے تیرا دھیان لفافے آ رہی ہے۔ ہوں نہیں بولنا کسی نے بھی سبحان اللہ، ہاتھ پہ جی سارے یار گال تو سچی بولی انہوں نے۔ میرے بھائی اس وقت تمہاری توجہ بیانی کے شابر کی طرف ہوتی ہے۔ خدا دا نام منو، پوری عبادت اس کا مقصد دعا ہوتا ہے۔ تھوڑی مانگ لو اور چاج نال مانگتے رہو نا، توجہ تے مال کا ہوئے نا، اور جب توجہ ہو جاتی ہے تو رب عطا بھی فرما دیتا ہے۔ دعا کا پہلا تقاضا رائٹ لیفٹ نہیں جانا، ہاتھ تو بدنا بھی نہیں تو کٹنا بھی نہیں، اور دوسرا تقاضا ہاتھوں کی ڈائریکشن اور سمت کو درست رکھنا، اور تیسرا تقاضا جب دعا کرنی ہے نا، اس کو غور سے سنیے گا، اس یقین سے مانگنی ہے کہ میرا رب دے گا۔ ہاں بس اوقات اسی سارا کام میں مولویوں دے پیرے دے ذمہ ہے، پھر جی تسی دعا کرنی ہے، بڑی سب تسی کرنی، تو جی اسی کہہ چھڑیے بھی تسی بھی کرے آجے، نہیں ساڑھی نہیں اللہ سندا۔ اللہ کے بندو علماء سے پوچھو، اللہ سنتا سب کی ہے، وہ الگ بات ہے کہ مانتا پیاروں کی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن سنتا سب کی ہے۔ یہ نہ کہا کریں نہیں اللہ ساڑھی نہیں سندا، اور پایا سندا جے، اور مانگا کریں اپنے رب سے دعا، اور کاش کہ اس یقین سے مانگے کہ وہ رب ضرور عطا فرمائے گا، تو وہ کبھی ہماری جھولی خالی نہیں رکھے گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں یہاں ایک بات اور سنا سکتا ہوں آپ حضرات کو، غور فرمائیں گے آپ حضرات۔ میں نے ایک بزرگ سے سنا، اور وہ بزرگ بڑی محبت سے یہ بات سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہارون رشید ایک مرتبہ گیا حج کرنے کے لیے، اس نے دیکھا کہ دروازے پر نہ کھانے کا میرے بوئے دے اتے ایک نہ انا بیٹھا ہے مانگدا، تے کہندا ہے اوے آنکھ نہیں تے کاکھ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ کلیجہ کھچ لیندے جے منڈیاں نوں ویکھن سٹوڈنٹاں نوں تے کہندے نے تینوں نا اللہ تعالیٰ فرسٹ پوزیشن دے تے منڈے نے تے روپیے 10 دینے ہی ہوئے، تے جے جوان کڑی منڈا ویکھن تے پھر کہنا اللہ تانوں منڈا دے، پتہ بھی انہاں دا ویاہ ہویا ہوں منڈا ہی چاہیدا انہاں نوں، انہاں کے لیے وہ دعا۔ اگر وہ ویکھن بھی ہن بڈھے آ گئے نے اللہ تانوں حج کرا دو، مطلب وہ ایسے ٹیکنیکل تربیت یافتہ ہوتے ہیں نا، انہوں نے اس لیول کا جملہ بولنا جڑا تانوں اس ویلے بالکل نرم کر چھڈے، یہ ان کی تربیت ہوتی ہے۔ خیر بہرحال میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ نہ مانگ رہا ہے وہاں پر بیٹھ کر، اور کہتا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے میرے کو کچھ نہیں، میں کر کچھ نہیں سکتا، کوئی میری بھی خدمت کرو، اتنے جڑا روپیہ دیتا لاکھ روپیے کا ثواب ملتا جے، پتہ بھی سارا ہے ٹیکنیکل قسم کا فقیر تھا نا، اور سارے انہوں دیتی جاندے تھے، اتوں کا روپیہ تو اتوں دی بلے بلے سبحان اللہ، پھر تم سمجھ سکتے ہو۔ اچھا نال ہی پتہ کی کہندا ہے لوگوں کے دل نرم کرنے کے لیے، وہ کہندا ہے یا اللہ ویکھنا تو مینوں آنکھ نہیں دیتی، اج آنکھ دیندا تے میں نہیں تے نہ ہوندا۔ ہارون رشید بڑا سیاںا بادشاہ تھا، انہیں آکھیا یار اے صداواں لا کے پیسے بھی کٹھے کیتی ہوندا ہے تے نال اللہ دے نال شکوے بھی کری ہوندا ہے، تینوں شرم نہیں آوندی؟ یا مانگو نہیں کولو تو یا شکوے نہ کر رہا ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ انہوں چڑھ گیا غصہ، انہیں آکھیا دو جلاد تیرے سر تے کھلوتے نے، میرے واپس ہوندیاں تے تیریاں اکھاں نہ ہوئیاں کئی تیرا سر لا چھڈن گے۔ انہوں بھول گئیاں صداواں تے بھول گئے، نیانے تے بھول گئیاں اکھاں، انہیں رکھیا سر سجدے دے وچ۔ غور کرنا اگر سب کو سمجھ آ جائے تو سر سجدے چ رکھیا تو سر سجدے چ رکھ کے نہ پتہ کی کہندا ہے باری تعالیٰ اب آنکھیں نہ دے تو میں سر نہیں چکنا، کیونکہ بادشاہ نے تو مینوں چھڈنا نہیں، تے میں بھوکا مار جاں گا پر میں سجدیوں سر نہیں چکنا، چکا گا تاں یہ اکھاں دے تا۔ رب کی رحمت کو جوش آیا، اس کی آنکھوں کو روشن فرما دیا میرے رب۔ اچھا وہ جلادوں نے پکڑے رکھا، بادشاہ جب آیا
تو آ کے نا دونوں کہتا السلام علیکم سرکار. انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اکھے میں وہی جنہ وہی جنہ تھی اکھا. انہوں نے کہا جی میں دعا منگی تھی آ گئی ہوں. بادشاہ بھی رونے لگ پڑا. غور سے سنیے گا سارے میرے بھائی. انہوں نے کہا تیری اکھا نہ بھی ہوں گی میں تینوں قتل کوئی نہیں سی کرنا, لیکن تجھے صرف سمجھایا یہ ہے یا لوکاں کو منگنا بند کر دے یا رب دے شکرے کرنا چھوڑ دے. تو اس یقین نال منگتے صحیح رب دے گھر آ کے ویکھی رب تیریاں چھوڑیاں کنے بھردا ہے. اپنے رب سے کبھی مانگو تو صحیح نا میرے عزیزو, اور یقین کامل سے مانگو تو میرا رب عطا فرما دیتا ہے. یہ دعا کرنے کا تیسرے آداب میں سے ادب ہے. پہلا رائٹ لیفٹ نہیں جانا, سبق پکا لیں نا آپ. اور دوسرا ہاتھوں کی ڈائریکشن کو صحیح رکھنا ہے. اور تیسرا یقین سے مانگنا ہے. چوتھا سنیے, اس پہ صرف دیوانہ بمانا عاشق, دیوانہ بمانا پاگل نہیں, کیوں حضرت دیوانہ بمانا عاشق بول سکتا ہے. فرمایا جب بھی دعا کرنی ہے تو بیچ میں کسی اللہ والے کا وسیلہ ضرور دینا ہے, اور بالخصوص میرے مصطفیٰ کا وسیلہ دینا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ نبی پاک کی سنت ہے. میں ایک ہی حوالہ پیش کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی قاری کو پڑھ کے دیکھ لیں, آپ سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ, آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد, جب آپ نے پردہ فرمایا, نبی پاک جب دفن فرمانے لگے پہلے اپنا لباس عطا کیا, چادر مبارک, پھر جب دفن کیا تو باہر کھڑے ہو کے پتہ کیا دعا کی؟ فرمایا یا اللہ اس عورت کی بخشش فرما میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے کتنے نبی آئے ان کے وسیلے سے. یہ میرے نبی کی سنت ہے وسیلہ دے کے دعا کرنا. میں نے صرف ایک حوالہ دیا ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے. کوئی بھی سیرت کی کتاب اٹھا لے آپ کو اللہ کے فضل سے یہ بات مل جائے گی. اور پھر آقا کریم علیہ السلام کا وسیلہ, میں نے کہا اس سے بھاگا نہ کریں میرے عزیز. آپ مسلم شریف اٹھائے نا, اذان والا چیپٹر کھولے نا, اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے. حضور نے فرمایا جو اذان پڑھے اور بعد میں یہ دعا مانگے, یا جو اذان سنے جواب دے اور بعد میں یہ دعا مانگے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا سارے بولو نا, عمدہ تے سارے نو ہیں, آتی محمد الوسیلہ, یہ لفظ وسیلہ کے ساتھ دعا مانگی جا رہی ہے. اور سکھا کون ہے میرے حضور, اور اس پر بشارت پتہ کیا ہے؟ فرمایا جڑا اذان تو بعد ہے دعا پڑھے میری شفاعت واجب ہے. یہ ہے وسیلے کی طاقت. اس لیے بھاگا نہ کرے میرے عزیز, یہ وسیلہ ضرور دیا کرے. اور اس کائنات میں جتنے وسیلے ہیں ان میں سب سے بڑا وسیلہ تیرے اور میرے نبی کی ذات کا ہے. اور میں یہاں اور بات بھی بتا دوں آپ کو, پڑھیے تمام علماء تفسیر کو, پہلے پارے کا چوتھا رکوع. حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو وسیلہ مصطفیٰ سے قبول ہوئی. تو جب میرے آقا کا وسیلہ حضرت آدم علیہ السلام دیں, آدم ہمارے باپ ہیں, وہ ساڈا ابا وسیلہ دے دیتے ابے دے منڈے کیوں نہ دین. تو یہ اولاد کو اپنے باپ والے کام کرنے چاہیے. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی افراد کو, یہ وسیلہ ضرور دیا کریں کہ یہ ابے اور ہمیں گال بن گئی ہے تو بن ساٹھی بھی جان گے میرا چاند ہے. اس واسطے بھاگنے کی ضرورت نہ لیا کریں, راہ فرار اختیار نہ کریں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خیر پھرتے ہیں, اور انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا, آج لے ان کی پناہ. یار ایک باری تو تکڑی گئی, سبحان اللہ سناؤ نا, میں نے تکڑی گئی ایک باری ہے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگے نہ سے, پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. تو جو ہے کہ کوئی نہیں آپ سمجھ رہا تھی, تو اس واسطے ان سے نہ بھاگ. سمجھ آئی؟ یہ تو اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اجے نے آقا نہیں کوئی ایڈی لوڑ نہیں وسیلے دی, وہ تو جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر خلیل اللہ کو حاجت ہے تو ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ یہ تھا چوتھا تقاضا. تے جی جاگدے بیٹھے تے پائنتن پاک دا پنجواں بھی سناواں, چاس نوی چاس آ جائے گی, آج سبق پکا ہو جائے گا. آپ دعا کرنی کی نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ پانچواں تقاضا دعا کرنے کا یہ ہے, فرمایا کہ جب بھی دعا کی جائے, اس بات پر بھی ایک لطف آ جاتا ہے, وجد آ جاتا ہے. فرمایا دعا کے اول میں بھی درود پاک پڑھا جائے, دعا کے آخر میں بھی درود پاک پڑھا جائے. جب بھی دعا شروع کی جائے تب بھی درود, جب ختم کیا جائے تب بھی درود پڑھا جائے, یہ دعا قبول ہو جاتی ہے. تو یہ درود کے پردے میں لپیٹنا ضروری ہے. میں نے کہا جی ہاں یہ ضروری ہے. تو جو نہیں فرمایا, جی ہاں یہ ضروری ہے, میرے آقا نے فرمایا ہوا ہے. القول البدی علامہ سخاوی کی پڑھیں, مقاصد حسنہ علامہ سخاوی کی پڑھیں. آپ نے تو بات کھول کھول کری تھی, علامہ جزولی کو پڑھیں.
توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ سب نے لکھا ہے اس درود کی برکت کیا ہے. درود سے دعا کر تو صحیح، دیکھنا قبول کیسے ہوتی ہے بھائی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں یہ جو درود کا پردہ ہوتا ہے نا یہ ضروری ہے. آپ منڈی میں چلے جائیں سیباں دی پیٹی لینی ہوئے تو تسی یہ نہیں کہہ سکتے ہو سیباں دی پیٹی پٹو انہوں اتنے بوتی کر رہا ہے چنگے چنگے سیب میرے نے باقی تیرے انہیں کہنا پا تینوں منڈی دے اصولوں دے نہیں پتا. 2000 دی پیٹی 2000 میرا پیٹی تیری، چنگے نکلن تامی تیرے، مندے نکلن تامی تیرے. آواز کمزور ہو والی ہے آپ ہیں. اس کا کیا مطلب ہے یار؟ میرا سادہ سا سوال ہے، وہ چنگیاں دا ریٹ ہر کوئی دندہ مندیاں دا کیویں بن گیا؟ پہلا جواب یہ ہے چنگیاں دے لڑ لگ گیا تو مندیاں دا ریٹ بھی بن گیا. اس لیے تو ہم نیکوں کے ساتھ ہوتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی یہی تو تفسیر ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے گرامی قدر حضرات، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے یہ چنگیاں نے تو جانے سی اگلے گھر تے مندے کیوں چلے گئے؟ کہتے ہیں پردے چ لپٹے ہوئے سن، یہ پردے چ رہ رہے. فرمایا ہماری دعا کے کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو شاید اس بارگاہ کے لائق نہ ہو، لیکن جب درود کا پردہ آ جائے تو ان کو بھی وہاں پر پہنچا دیا جاتا ہے اور پھر بعد میں سزا بھی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ وہ وسیلہ جو درود آ گیا جے. اب آ جائیے سبق کو ذرا پکا کر لیں پھر میں بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. سب سے پہلے جب دعا کرنی ہے دائیں بائیں نہیں جانا. دوسرے نمبر پر اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھنا ہے. تیسرے نمبر پر یقین سے مانگنا ہے. چوتھے نمبر پر وسیلہ دینا ہے. پانچویں نمبر پر اول آخر درود پڑھنا ہے. لو جی فائدہ ہو گیا محفل میں آن کا. کوئی سبق سیکھ لیا ہم نے؟ واہ واہ بزرگ بولے ہیں بھائی، جوان سارے بولیے. جزاک اللہ. اللہ کریم رسول کے غلام، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے بزرگوں. اب آ جائیے ذرا اگلی بات، دھیان فرمائیے بھی سبھی حضرات. کوئی کہہ سکتا ہے سمر صاحب آپ نے بہت اچھی بات بتائی لیکن میں یہ کام کرتا ہوں میری دعا پھر قبول نہیں ہوتی. سوال ہے نا؟ میں یہ سارے کام کرتا ہوں میری دعا پھر قبول نہیں ہوتی. پھر بھی سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے جو آگے آپ کے والد نے بات لکھی بڑی سننے والی ہے. فرمایا اگر کوئی یہ سارے کام کرے، صحیح طریقے سے دعا کرے اور پھر بھی اگر قبول نہ ہو تو فرمایا اس بندے کو پھر 3 چیزیں دیکھنی چاہیے. ایتھے چنگیاں چنگیاں دے صاحب بند ہو جاندے دے. اب تکڑے ہو کے سنیں آجے ذرا. فرمایا پھر دیکھنا پڑے گا مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و مشربہ حرام و مسکنہ حرام. فرمایا پھر اس کو دیکھنا چاہیے میں جو کھانا کھا رہا ہوں کہیں حرام کا تو نہیں ہے، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہیں حرام کے تو نہیں ہے، جو میرا گھر بنا ہوا ہے کہیں حرام کا تو نہیں ہے. 4 منزلہ بنا کے تو اتنے لے سے ہاذا من فضل ربی، سیمنٹ والا تو تیرے پیچھے دوڑتا پھردا ہے. آواز کمزوروں والی آ گئی نا جی. اس واسطے سمجھے میرے عزیز کسی کا حق نہ کھائیں، مہربانی فرمائیں. بھائی بہنوں بھائیوں کا حق نہ کھائیں. کھانے والے نہ بنے، کھلانے والے بنے، پھر خیر و برکت ہوتی ہے. اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو ان باتوں پہ غور کرے. میرے گھر میں جو آج تک کھانا آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ اے جی گفٹ ہوندے نے، تینوں ہی سارے گفٹ دندے نے، سانو تو نہیں دندا. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا غور فرمائیے. محبت کے ساتھ کہیں دیتے بھی ہوں گے لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ یہ جو عہدوں پہ کام کرتے یہ ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے. جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں تب تو نہیں آتے تحفے. یہ دا مطلب گل وچ ہو رہا ہے اور یہی تو ہو رہا ہے جڑا دل وچ پیدا کردا چور ہے. تھوڑا کھا لو حلال دا کھا لو سرکار. اس بات کو ذہن نشین فرمائیں سارے حضرات. کپڑے کس کے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہ گھر کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے، بس جب سمجھ آ جائے. فرمایا اگر یہ سب کچھ حرام کا ٹکرا مار کے بھی دعا کرتے دی دعا کوئی نہیں قبول ہونی. اور فرمایا اگر یہ حلال کا ہو انہیں ہاتھ بعد چکنا رب نے پہلے قبول فرما چھڑنا. لیکن اگر کوئی کہہ سکتا ہے سمر صاحب اے کام بھی سارے کیتے نہیں تو حلال بھی سارا کچھ ہے پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی. اعلیٰ حضرت کے والد کہتے ہیں پھر مبارک ہو. پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر مبارک ہے، پھر کا بھی مبارک ہے. فرمایا پھر 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا دعا مانگنا پسند ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو یہ قبول نہ کرے جے یہ جدو بار بار مانگتا ہے نا یہ بولی میں بڑی چنگی لگ رہی ہے میں چاہنا کہ میں سنتا ہی رہا. پھر تیری مبارک ہوئے، پھر تیری بولی میرے رب کو پسند آ گئی ہے. اور دوسری بات فرمایا جب اللہ اس کی دعا قبول نہ کرے اور سے سنیے گا فرمایا پھر ہوگا کیا؟ فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت فرمائے گا اس کے نام اعمال کا کوئی دفتر نہ کھولو، صرف ایک رجسٹر کھولو. کون سا؟ وہ ہے دعا والا. کیوں؟ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا بتاؤ یہ دعائیں کرتا تھا؟ جی ہاں. میں نے قبول کی؟ نہیں جی. انہیں میرے شکوے کیتے؟ نہیں جی.
فرمایا جی اے راضی رہے ہیں نا تو آج میں بھی راضی ہاں، آج میں بھی عملات پردے پا کے انہوں اسی طرح جنت عطا فرما چھڑی۔ آواز کمزوروں والی تھوڑا سا اونچا سبحان اللہ فرما دیجیے۔ اس واسطے اگر دعا قبول نہ ہو اور یہ سب کوئی ٹھیک ہو اور پھر تو سمجھا سونے دے سوا گئی، اور حدیث شریف میں ہے پھر بندہ طلب کرے گا کاش قیامت والے دن کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اتنا بڑا انعام ہے کہ میرے رب نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔